اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے کلپ کی جانب بغیر کسی تمیدی گفتگو کے، پھر انشاءاللہ جواب آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ تفصیل سے ڈسکس کریں گے کہ قرآن میں آیات کثرت سے ہیں منافقین کے بارے میں، خصوصاً سورہ منافقون نازل ہوا اور آخر زمانے کے سوروں میں سے جو نازل ہوا وہ تھا سورہ توبہ، اور سورہ توبہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بہت واضح ارشاد فرمایا وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ۔ ان کے علاوہ کثرت سے آیات جیسا توجہ دلائیں، سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنی یہ یہاں پہ رک جائیں۔ یہاں پہ یہ آیت بار بار یہ لوگ پیش کرتے ہیں ممن حولکم من الاعراب منافقون ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق، کہ اچھا اس آیت سے یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ دیکھو صحابہ کرام میں بھی منافق تھے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہے ہیں۔ لیکن آپ ذرا آیت کو غور سے پڑھیں گے نا تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ آیت خود اس بات کے دلیل ہے کہ صحابہ میں منافق نہیں تھے۔ آیت کیا ہے؟ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد اعراب میں کچھ منافقین ہیں۔ اب یہاں پہ حولکم جو اللہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حولہ کا نہیں فرمایا، یہاں پر جو ضمیر کا استعمال کیا گیا ہے وہ جمع کی ضمیر ہے۔ حولکم، تمہارے ارد گرد اعراب میں منافقین ہیں۔ اب یہ جب یہ حولکم کہا جا رہا ہے تمہارے ارد گرد، حولہ کا کہا جاتا تو ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ سے خطاب ہو رہا ہے، اور رسول اللہ سے کہا جا رہا ہے کہ رسول اللہ آپ کے ارد گرد جو عربی ہیں ان میں کچھ منافق ہیں۔ یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ یہاں پر خطاب رسول اللہ سے نہیں ہو رہا، یہاں پر خطاب ہی صحابہ سے ہو رہا ہے۔ واہ، صحابہ سے ہی کہا جا رہا ہے ممن حولکم من الاعراب منافقون، کہ صحابہ میں کہتے ہیں جی اس آیت میں یہاں تک رکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے چلیں گے۔ کہتے ہیں یہاں پہ خطاب ہی صحابہ سے ہو رہا ہے، رسول سے تو خطاب ہی نہیں ہے اس آیت میں، کیونکہ حولکم آیا ہے بھائی، جمع کا یہاں پر جمع کیا کی ضمیر آ گئی، جو ضمیر خطاب ہے وہ جمع کی ہے، تو لہٰذا یہاں پر خطاب ہی صحابہ سے ہو رہا ہے۔ یہ اہل حدیث ہیں، یہ لوگ اہل حدیث کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اور بیٹھ کے جناب لوگوں کے کلپس کو چلاتے ہیں اور نقد کرتے ہیں۔ ان بیچاروں میں اتنی عقل نہیں ہے، اتنی عقل نہیں ہے کہ ان کو قرآن بھی ٹھیک سے آتا ہو، جو قرآن کو نہ سمجھ سکے ہوں، اپنے آپ کو کہتے ہیں اہل الحدیث، ہم احادیث کے جناب محافظ ہیں۔ چلے ہم پہلے آیت دکھاتے ہیں، تفسیر احسن الحدیث اردو، انہی کے علماء کا ترجمہ دکھائیں گے، پھر میں خود آیت سے بھی آپ کو یہ واضح کرتا ہوں۔ حافظ صلاح الدین یوسف، یہ جو کیا کہتے ہیں اہل حدیث بہت اچھے سے ان کو جانتے ہیں، مولانا جوناگڑھی کا ترجمہ ہے۔ صلاح الدین یوسف کون ہے؟ جو ان کی کتابوں میں تقریر لکھتا ہے۔ اب دیکھیں آیت، وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ، اور کچھ تمہارے، اب یہاں پر قوم چونکہ آیا، کہتے ہیں جی یہ صحابہ سے خطاب ہے۔ پھر ہم مولوی صاحب سے یہ بھی پوچھ لیتے ہیں، مولوی صاحب کہ جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ وَمِمَّنْ حَوْلَكُم مِّنَ الْأَعْرَابِ مُنَافِقُونَ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ، آگے کیا ہے؟ لَا تَعْلَمُهُمْ، تم ان کو نہیں جانتے۔ یہاں پر یہ کون ہے؟ لا تعلمہم، کون ہے؟ رسول اللہ ہیں یا صحابہ ہیں؟ یہ مولوی صاحب سے ہمارا سوال ہے۔ مولوی صاحب آپ کلپ چلا کر بڑے جوابات دیتے ہیں نا، میں نے آپ سے میں نے ہر اس میں کہا ہے کہ اہل حدیث کی جرت نہیں ہے کہ رافضیوں کا مقابلہ کر سکیں، وہ اپنے یہ لوگوں کے کلپ چلا کے لگائیں گے، اور ابھی یہ قبلہ شہریہ رابعی صاحب کا جو انہوں نے کلپ چلایا اس میں بھی یہ بیچارے پکڑے گئے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسے ہی پکڑے جائیں گے، وہاں ان کو نقد کریں گے، ان کے اوپر اعتراضات کریں گے، اپنوں کے اوپر، ان بیچاروں کے پاس کیا جواب ہے؟ لیکن جب یہاں پہ کریں گے تو ان لوگوں کی علمی اوقات جو ہے وہ علمی قابلیت آپ کے سامنے آ جائے گی کہ ان بیچاروں کو آیت بھی نہیں آتی۔ کہ آگے دیکھیں ان کے اپنے انہوں نے کیا کہا ہے، کہتے ہیں کتنے واضح الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علم غیب کی نفی کی ہے۔ کاش اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو۔ بھائی اہل بدعت کو قرآن سمجھنے کی توفیق نصیب ہو، یہ ان مولوی صاحب کو کہا جا رہا ہے، یہ جو اہل حدیث کے مولوی صاحب بیٹھے ہیں، یہ کفایت اللہ سنابلی کی کمپنی جو ہے، ان کو کہا جا رہا ہے قرآن سمجھنے کی توفیق نہیں ہے ان کو، چونکہ سیدھی آیت ہے، اس کو بھی کہتے ہیں کہ نہیں جناب یہاں پر خطاب صحابہ سے ہو رہا ہے۔ قوم دیکھ کے اب اچھا یہ ان سے پوچھیں پھر، یہ جو کہا کہ ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، یہاں پہ کس سے مباہلہ کس سے ہونا تھا؟ رسول اللہ سے ہونا تھا۔ پھر جمع کی ضمیریں کیوں آئی ہیں کہ تم اپنے نفسوں کو ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے؟ رسول اللہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، صحابہ سمیت کہا تھا کہ ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے، ہم اپنی اولاد کو لائیں گے، وہاں تو رسول کہتے ہیں نا، وہاں پہ جو ضمیر متکلم آنی چاہیے تھی، واحد کی آنی چاہیے تھی نا، وہ جمع کی کیوں آئی ہے؟ یہ پھر آپ سے سوال ہے، ایک نہیں 10 ہو جائے گا، ان کو بیچاروں کو قرآن کا اسلوب تک نہیں پتہ، یہ لوگوں کی حالت ہے۔ اچھا اب خود آیت میں جیسا کہ ہم نے دکھایا آپ کو کہ کیا آیا کہ لا تعلمہم، کہ تم ان کو نہیں جانتے، نحن نعلمہم، کہ ہم ان کو جانتے ہیں۔ وہ جو منافقین ہیں ان کو آپ نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں۔ اور ان کے اپنے مفسرین سے ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ
یہاں پر یہ خبر کس کو دی جا رہی ہے، خطاب کس کو دیا جا رہا ہے؟ میں ایک تو آپ کو نمونہ دکھایا ہے، اب مزید بھی دکھا دیتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ملاحظہ کریں تفسیر ابن کثیر، تفسیر ابن کثیر ہے، اس میں الجزء الرابع اس کی 4 جلد ہے تفسیر ابن کثیر کی، ٹھیک ہے جی، یہ مکمل صفحہ اس کا ملاحظہ کیجئے۔ اس کے بعد صفحہ نمبر 340 پہ، 340 پہ کیا کہتے ہیں؟ یخبر تعالی رسولہ صلوات اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ کس کو خبر، اللہ تعالیٰ کس کو خبر دے رہا ہے؟ اپنے رسول کو یا صحابہ کو؟ ہاں مولوی صاحب، آپ سے پوچھا جائے، وہ کہتے ہیں کہ حول المدینہ منافقون وفی اہل المدینہ ایدن منافقون، اہل مدینہ میں بھی کیا تھے؟ منافقین تھے، اور ان میں بھی۔ اب یہ کہتے ہیں صحابہ میں منافقین کیسے ہو سکتے ہیں، وہ ہم آگے آپ کو چل کے بتائیں گے۔ تو فی الحال پہلے مرحلے میں ہم نے دکھانا تھا اس بھائی صاحب کو قرآن مجید، وہ آگے وہ بھی پڑھ لینا تھا نا، کہ لا تعلمون، تم نہیں جانتے، یہ بھی پڑھ لینا تھا۔ یہ کیوں نہیں پڑھا مولوی صاحب نے؟ ان بیچارے کو یعنی قرآن کی سادی آیت بھی سمجھ میں نہیں آتی۔ اب آگے چلتے ہیں، پھر انشاءاللہ آگے بھی ان کا آپریشن کرتے ہیں۔ منافق نہیں ہے، صحابہ کے ارد گرد جو آرابی ہے، دیہاتی لوگ ہیں، اور یہ دیہاتی لوگ کون تھے کہ فتح مکہ کے بعد اسلام کا غلبہ، صحابہ کے ارد گرد نہیں، فی اہل المدینہ، اہل المدینہ میں دکھا چکا ہوں، اہل مدینہ میں منافق تھے۔ اس غلبے کی وجہ سے مجبوری میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جیسا کہ شعبان بھائی نے بھی بتایا۔ تو اللہ تعالیٰ تو یہ بات صحابہ سے ہی کہہ رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کے جو بستیاں ہیں، دیہات ہیں، وہاں پہ کچھ ایسے منافقین ہیں، اور اہل مدینہ میں کچھ منافق ہیں۔ تو اگر صحابہ میں کچھ لوگ منافق ہوتے اور اللہ کو تنبیہ کرنی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کہتا فیکم منافقون، تم میں کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں، پر اللہ تعالیٰ اللہ ان کی فرمائش پہ عمل کرتا اور یوں کہتا، بھائی تم لوگوں کو سمجھ نہیں ہے، تم لوگوں کو قرآن نہیں آتا، اللہ پہ تو مت ڈالو کہ اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا۔ یہ ان لوگوں کی جرت چیک کریں آپ لوگ۔ تم نہیں کہہ رہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے تمہارے ارد گرد کچھ لوگ اور مدینہ میں رہنے والے کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں۔ تو اس آیت میں کم سے جو خطاب ہے، مدینہ میں کون رہتے تھے؟ مدینہ میں کون رہتے تھے؟ ان سے پوچھیں مدینہ میں کون رہتے تھے جن میں منافق تھے؟ یہ سوال اگلا ہمارا ان سے، کہ وہ جو کہا جا رہا ہے کہ مدینہ میں تمہارے ارد گرد، ٹھیک ہے، اور مدینہ میں منافقین ہیں، وہ مدینہ میں کون منافق تھے؟ یہود و نصارہ تھے یا مسلمان تھے؟ صحابہ تھے جو مدینہ میں تھے، وہ عام مسلمان تھے یا وہ صحابہ تھے؟ یہ بھی آپ ہمیں ذرا بتا دیجئے۔ آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ، پھر میں ابھی تو مصداق میں جب آؤں گا تو آپ کو انشاءاللہ آج منافقین کی فہرست دکھاؤں گا۔ صحابہ سے ہی کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد وہ منافق ہے، تو صحابہ میں کیسے منافق ہو سکتا ہے جب صحابہ سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ارد گرد کچھ لوگ ہیں جو منافق ہیں؟ تو بہرحال جیسا کہ شعبان بھائی نے بتایا کہ مہاجرین میں سے تو کسی کا منافق ہونا یہ ممکن ہی نہیں، کیونکہ ہجرت تو ایک اتنی بڑی دلیل تھی۔ ہجرت کے موقع پہ تو ایسا تھا کہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو ایمان لائے تھے اور اپنا ایمان انہوں نے چھپا کر کے رکھا تھا آزمائشوں کے ڈر سے۔ تو اس میں کوئی آدمی جھوٹا اپنا ایمان کیوں ظاہر کرے گا، جبکہ وہ دور ایسی مشکلوں کا دور تھا جس میں چھپا۔ اسی طرح سے عشر مبشرہ میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن ہے کہ عشر مبشرہ ان کے لیے جنت کی بشارت اللہ تعالیٰ نے دی ہے۔ سابقون الاولون میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، مہاجرین میں سے کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، بدریوں میں کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں، احد میں شریک ہونے والوں میں کسی کو منافق بولنا ممکن نہیں ہے۔ احد میں منافقین نہیں جناب، اس کے بعد مہاجرین میں منافقین نہیں۔ اب یہ بتائیں، جو عبداللہ بن ابی اور اس کا لشکر جو تھا، جو علیحدہ ہوئے تھے، یہ کہاں پہ تھے؟ افریقہ سے آئے تھے، مدینہ میں تو آپ کہتے ہیں منافق تھے نہیں، تو یہ کہاں سے آئے تھے؟ اور عبداللہ بن ابی کیا تھا؟ صحابی تھا، منافق تھا، صحابی تھا۔ کیوں رسول نے اس کو اپنا صحابی کہا ہے؟ وہ تو میں آپ کے بھی بخاری سے دکھاؤں گا ایک نقطہ۔ دوسرا اس نے کہا کہ والسابقون الاولون میں منافق نہیں ہو سکتے، مہاجرین میں منافقین نہیں ہو سکتے۔ میں ابھی آپ کو انشاءاللہ، آپ مہاجرین کی بات کرتے ہیں، ہم آپ کو مرتدین دکھا دیتے ہیں۔ بھائی یہ بتائیں کہ منافق ہونا، اب ابھی ایک شخص منافق نہیں ہو سکتا تو بطریق اولا مرتد بھی نہیں ہو سکتا۔ ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایسے افراد تھے کہ جو مرتد بھی ہوئے، مہاجرین میں بھی ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے ہجرت بھی کی۔ الاستیعاب فی معرفت الاصحاب کون ہے جی؟ ابن عبد البر، اور الجزء الرابع ہے، اس کی 4 جلد ہے، صفحہ نمبر 472 ہے۔ عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ کون تھے؟ اسلم قبل الفتح وہاجر، کہ اس نے فتح مکہ سے پہلے اسلام قبول کیا اور مہاجرت کی، ہجرت کی۔ بھائی اگر کوئی شخص ہجرت کر جائے، مہاجرین میں سے اس کا شمار ہو، وہ تو نہیں ہو سکتا۔ ہم دکھائیں گے مرتد ہوئے آپ، منافق کرو رہے ہیں۔ وکانہ یکتب الوحی لرسول، رسول اللہ کے لیے کتابت وحی کا کام کرتا تھا۔ ثم ارتد مشرکا، مشرک بن گیا۔ وصار الی قریش بمکہ، اور پھر قریش مکہ کے ساتھ جا ملتا ہے۔ ان کو کیا کہتا ہے کہ انی کنت اصرف محمدا حیث ارید، کہ میں محمد کو
جیسے سفیروں کے نشون بھی میں محمد کو جیسے مرضی چاہوں نا گھما پھرا لیتا ہوں. یعنی جو کیوں وہ کہتے ہیں کہ وہ جب املا کرواتے تھے مجھے املا کرواتے تھے عزیز حکیم فاقول او علیم حکیم, تو میں کہتا تھا کہ وہ عزیز حکیم کہتے تھے تو میں کہتا تھا نہیں علیم یا علیم حکیم, فیقول نعم کل الصواب, یعنی کیا ہے جی سارا کا سارا کیا ہے درست ہے. اور فلما کان یوم الفتح امر رسول اللہ بقتل, جب فتح مکہ ہوئی تو رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم دیا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک نقطہ ہو گیا بھائی صحابہ میں مرتد کیسے ہو گئے, پہلی چیز. پھر کہتے ہیں مہاجرین تو بڑا مشکل دور تھا, یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ وہ کیسے ہو سکتا ہے. بھائی مہاجرین میں پہلا نقطہ تو یہ ہے کہ جو ہجرت کرنے والے لوگ تھے ان کے بارے میں دیکھیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا. آیا مطلق ہجرت جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ بخش نہیں. اب قرآن مجید میں اس پہ بہت سی آیات کے ذیل میں بحث ہو سکتی ہے, لیکن ہم بحث کو زیادہ ٹیکنیکل اور لینگتھی نہیں کرنا چاہ رہے. یہ ملاحظہ کیجئے صحیح بخاری المجلد الثالث 3 جلد ہے, اور یہ روایت ہے, روایت نمبر 3898. عمر صاحب روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ سے سنا الاعمال بالنیہ. اچھا, فمن کانت ہجرتہ الی الدنیا یصیبھا, اب جو دنیا کے لیے ہجرت کرے گا وہ اس کو وہی دنیا ملے گی, یا عورت کے لیے کرے گا تو اس سے وہ شادی کر لے. فہجرتہ الی ما ہاجر الیہ, پر جو جس چیز کے لیے ہجرت کرے گا وہ اسی کے ساتھ کاؤنٹ کی جائے گی. ومن کان ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ, پر جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہجرت کرے گا وہ شخص کامیاب ہے, اس کی ہجرت شمار ہوگی. ٹھیک ہے, ہجرت کون سی شمار ہوگی, جو ویلڈ ہوگی, جس کی بنیاد پر اس کے فضائل ہوں گے. اب یہاں پر رسول اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہہ دیا بس جس نے بھی مہاجرت کی جو بھی ہجرت کر گیا, نہیں, بس جو جس چیز کے لیے ہجرت کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ کاؤنٹ کیا جائے گا. اب دیکھیے گا کہ ایک مہاجر تھا, اس نے ہجرت کی ایک خاتون کے لیے, اب وہ بھی مہاجر ہے بھائی, صحابی ہے, لیکن اس نے ہجرت ایک خاتون کے لیے کی. سیر و اعلام النبلاء شعیب الارناؤوط کیا کہتے ہیں, اب دیکھیے گا اس روایت میں. طبرانی اس روایت کو نقل کرتے ہیں اور ذہبی کہتے ہیں اس کی سند صحیح ہے. کون جی, ایک شخص تھا, من ہاجر یبتغی شیئا فہو لہ, قال ہاجر رجل لیتزوج امرأۃ یقال لها ام قیس, کہ ایک بندے نے مہاجرت کی, ایک خاتون تھی, خلاصہ یہ خاتون تھی, وہ کہتی تھی کہ میں تم سے شادی نہیں کروں گی. وہ اس کے پیچھے پیچھے پھر موصوف پہنچ جاتے ہیں کہاں پر, ہجرت کر کے, تو تاکہ وہ اس سے شادی کرے. اس کو ام قیس کہا جاتا ہے. فکانہ یقال لہ مہاجر ام قیس, کہ یہ ام قیس کا مہاجر, یعنی اس نے اس کے لیے ہجرت کی ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے لیے نہیں کی. اسنادہ صحیح. اب یہ بھی مہاجر ہے, کیا کریں, اب اس کو گلے کا ہار بنا لیں. فتح الباری میں دیکھیں تو یہیں پر ابن حجر اسقلانی بھی کہتا ہے ہذا اسناد صحیح علی شرط الشیخین. تو اس کی میں فقط 1-2 تصحیحات آپ کے لیے لایا ہوں, ذہبی اور ابن حجر کی, سب نے اس کو صحیح کہا ہے. تو لہٰذا یہ اسی روایت کو یہاں پر نقل کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ مہاجرین کی بات کر رہے تھے. پھر انہوں نے بدر کی بات بھی کی. ہم بدر والوں کو بھی دکھا دیتے ہیں کہ بدر والوں میں منافق ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. ایک شخص تھا, اس کا نام تھا مصطح بن اثاثہ. مصطح بن اثاثہ جو ہے وہ بھی بدر میں شامل تھا. اب اس نے کیا کہ حضرت عائشہ پر زنا کی تہمت لگا دی. مصطح بن اثاثہ بدری صحابی ہے, اس نے حضرت عائشہ پہ زنا کی تہمت لگائی. تو اب یہ بتاؤ کہ وہ زنا کی تہمت لگانے والا, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر, اللہ تعالیٰ کے رسول نے اس پہ حد بھی جاری کی. بھائی آپ کہتے ہیں منافق نہیں ہو سکتا, یعنی ایک بندہ رسول کی ناموس کے اوپر تہمت لگا سکتا ہے, منافق نہیں ہو سکتا. یہ لوگوں کی سائنس ہے, ان لوگوں کی ٹیکنالوجی ہے بھائی, ناسبی ٹیکنالوجی ہے, ناسبی ٹیکنالوجی یہی ہے. میں اور بھی دکھاتا ہوں آپ کو, منافقین کی کمی نہیں ہے بھائی. ابھی دیکھیے گا صحیح بخاری کے اندر ایک اور صحابی ہے کہ یہ ملاحظہ کیجئے, بخاری شریف, یہ صحیح بخاری ہے جی, روایت نمبر ہے 3150. کہتے ہیں کہ جی عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا کہ حنین کی لڑائی کے بعد نبی کریم نے غنیمت کی تقسیم میں بعض لوگوں کو زیادہ دیا, جیسے اقرا بن حابس کو 100 اونٹ دی, اتنے ہی اونٹ عیینہ بن حسین کو دی, اور کئی عراب کے اشراف لوگوں کی سر تقسیم کی. اس پر ایک شخص, کون لکھتے ہیں, داؤد راز صاحب, آپ کے اپنے اہل حدیث ہیں بھائی, بریکٹ میں کسی رافضی کسی شیعہ نے یہاں پہ ایڈیشن نہیں کی, یہ آپ کے اپنے اہل الحدیث میں سے ہیں. داؤد راز صاحب نہایت مشہور ہیں. معتب بن قشیر منافق, آگے کیا لکھا ہے, منافق نے کہا خدا کی قسم اس تقسیم میں نہ تو عدل کو ملوز رکھا گیا اور نہ اللہ کی خوشنودی کا خیال کیا. کس پہ انگلی اٹھائی, رسول اللہ پہ. کس نے, صحابی نے. کون سا صحابی, میں بھی دکھا دیتا ہوں, بدری صحابی تھا. اچھا اب دیکھیے گا, یہ ظاہری بات ہے نا, حنین جنگ میں شامل تھا نا, رسول اللہ کے ساتھ جنگ میں تھا, تبھی تو معرفت الصحابہ ابو نعیم کہتے ہیں کیا ہے, معتب بن قشیر
شاہدہ بدرن، یہ بدر میں بھی تھا اور بدری صحابی ہے، لیکن اسے یہ کیا ہے؟ منافق۔ خود آپ کے اپنے محدث نے، آپ کے اپنے مترجم نے بریکٹ میں وہاں پہ لگا دیا جی یہ کیا تھا؟ منافق تھا۔ ٹھیک ہے، اور مولوی صاحب اب بتائیں، آپ کو 2 بدری صحابی تو میں نے یہیں پہ دکھا دیے نا، اور بتائیے ابھی تو آپ کو مزید منافقین بھی میں دکھاتا ہوں انشاءاللہ۔ منافقین کی آپ کے یہاں کمی تھوڑی ہے، جب قرآن مجید نے کہہ دیا کہ بھائی تمہارے ارد گرد منافق ہیں تو منافق ہیں۔ اب آپ کہیں کہ نہیں بھی صحابہ میں منافق کہاں سے آ گئے؟ بھائی صحابہ میں منافق تھے، منافق تھے وہ صحابی کا لبادہ اوڑے ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ورنہ جیسے شیعہ کہتے ہیں نا سارے صحابہ کلہم عدول نہیں تھے، کیوں؟ کیونکہ قرآن کے مطابق کلہم عدول نہیں تھے۔ اب چلتے ہیں اگلے صحابہ کی طرف۔ تاکہ آپ کو اور بھی دکھائیں، افاقہ ہو کتنے کتنے جی منافق ہیں، ایک دوسرے کو منافق کہتے تھے۔ اب یہ دیکھیے گا، ایک روایت ہے بخاری کے اندر، بخاری روایت بڑی طویل ہے، یہی داؤد راہ صاحب کا ترجمہ ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں روایت ہے 3007، روایت 3007 ہے، سفیر و گنیشن بدید، ہاں روایت 3007 ہے۔ اب دیکھیے گا، اب یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ بالکل ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک شخص جو ہے رسول اللہ نے سن کر فرمایا، حاتب بن ابی بلتہ اس کا نام تھا، حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ اجازت دیجئے میں اس منافق کا سر اڑا دوں۔ حضرت عمر کو جا کے بتا دیتے، ویسے اس کو قرآن آتا تھا نہیں آتا تھا، اب آپ لوگوں کو پتہ نا، وہ اب اس کو کیا کہتا ہے؟ اس منافق کا سر اڑا دوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر لڑے ہیں، بدری صحابی ہے، عمر اس کو کیا کہہ رہا ہے؟ منافق۔ آپ کہتے ہیں منافق نہیں ہوتے، تو یہ تو بھائی حضرت عمر زیادہ سمجھدار ہیں یا اہل حدیث زیادہ سمجھدار ہیں، یہ ہمیں نہیں پتہ۔ اچھا جی، اب میں آپ کو اور بھی دکھاتا ہوں صحابہ، منافقین صحابہ اور بھی دکھاتے ہیں۔ یہ ایک منافق ہو گیا، اس کے بعد یہ حدیث افک میں آ جائیں۔ یہ حدیث افک بڑی طولانی ہے، اس میں کیا ہے جی؟ یہ حدیث افک ہے، روایت نمبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں، آپ اپنے موبائل میں کھولیں، روایت نمبر ہے 2661، ٹھیک ہے، اور ان سے نبی کریم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ نے وہ قصہ بیان کیا، ٹھیک ہے، یہاں پورا قصہ بیان ہو رہا ہے اس روایت میں۔ آگے بڑھتے ہیں، مستہ چل رہی، یعنی حضرت عائشہ کے ساتھ جا رہی تھی، کہا کہ مستہ برباد ہو۔ میں نے کہا بری بات ہے، اپنی زبان سے نکالی، ایسے شخص کو برا کہہ رہی ہیں جو بدر کی لڑائی میں شریک تھا، آپ اس کو برا کہہ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگی ہے جو کچھ ان سب نے کہا ہے وہ آپ نے نہیں سنا، جو مستہ نے آپ کے بارے میں کہا ہے نا کہ حضرت عائشہ جو ہے الیاذ باللہ نبی کی ناموس کے بارے میں کہا، کو میں کیا وہ الفاظ استعمال کروں کہ انہوں نے تہمت لگانے والوں کی ساری باتیں سنائی، اور ان باتوں کو سن کر میری بیماری اور بڑھ گئی۔ یعنی جو رسول کو بھی جنہوں نے اذیت دی، بھائی آج اگر مولوی صاحب کی بیوی کے بارے میں کوئی بات کریں، مولوی صاحب کو اذیت نہیں ہوگی ناموس کے بارے میں۔ اب دیکھیے گا، رسول اللہ اسی دن ممبر پر کھڑے ہو کے عبداللہ بن ابی سلول کے بارے میں مدد چاہی۔ آپ نے فرمایا ایک ایسے شخص کے بارے میں میری کون مدد کرے گا جس کی اذیت و تکلیف دہی کا سلسلہ اب میری بیوی کے معاملے تک پہنچ چکا ہے؟ اللہ کی قسم اپنی بیوی کے بارے میں خیر کے سوا کوئی چیز مجھے معلوم نہیں۔ پھر نام بھی اسی معاملے میں انہوں نے ایک ایسے آدمی کا لیا جس کے متعلق بھی خیر کے سوا اور کچھ نہیں جانتا۔ خود میرے گھر میں جب بھی وہ آئے تو میرے ساتھ ہی آئے۔ یہ سن کر سعد بن معاذ کھڑے ہوئے اور عرض کہ یا رسول اللہ واللہ میں آپ کی مدد کروں گا اگر وہ شخص جس کے متعلق تہمت لگانے کا آپ نے شروع اوس قبیلہ سے ہوگا۔ بھائی اوس قبیلہ سے ہوگا، ہم اس کی گردن ماریں گے، کیونکہ سعد خود قبیلہ اوس کے سردار تھے اور وہ خزرج کا آدمی، اگر وہ خزرج کا آدمی ہوا تو آپ ہمیں حکم دے، جو بھی آپ کا حکم ہوگا تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے، کیا کہتے ہیں سفیر اگنی شنی، اس کے بعد سعد بن عبادہ کھڑے ہوئے جو قبیلہ خزرج کے سردار تھے، حالانکہ اس سے پہلے اب تک بہت سالے تھے، ٹھیک ہے، لیکن اس وقت سعد بن معاذ کی بات پر حمیت سے غصہ ہو گئے اور سعد بن معاذ سے کہنے لگے خدا کی دوام بقا کی قسم تم جھوٹ بولتے ہو، نہ تم اسے قتل کر سکتے ہو اور نہ تمہارے اندر اس کی طاقت ہے۔ پھر اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے سعد بن معاذ کے چچا زاد بھائی اور کہا خدا کی قسم ہم اسے قتل کر دیں گے، کوئی شبہ نہیں رہ جاتا کہ تم بھی منافق ہو۔ ہاں جی، تم بھی منافق ہو کیونکہ منافقوں کی طرفداری کر رہے ہو۔ اس پر اوز و خجرج کے دونوں قبیلوں کے لوگ اٹھ کھڑے ہوئے اور آگے بڑھنے ہی والے تھے کہ رسول جو ابھی تک ممبر پر تشریف رکھتے تھے ممبر سے اترے لوگوں کو نرم کیا۔ یہ ایک دوسرے کو یوں منافق کہتے تھے۔ بھائی منافق ہونا کوئی اچنبے کی بات نہیں تھی، صحابہ ایک دوسرے کو ٹکا کے منافق کہتے تھے۔ ابھی آپ کو اور منافق دکھائیں، زبردست والا منافق دکھاتے ہیں، مزہ آ جائے گا آپ کو۔ یہ منافق چیک کریں، یہ المعرفۃ والتاریخ صحیح سند کے ساتھ، سند اس کی مسلم کی سند ہے، ٹھیک ہے جی۔
ابو یوسف یعقوب بن سفیان الفسوی، الجزء الثالث ہے، دارالکتب العلمیہ کی چھپی ہوئی ہے، صفحہ نمبر 89 ہے، روایت ملاحظہ کیجئے، زبردست ہے، کہتے ہیں کہ کننا مع حذیفہ جلوسا، ہم حذیفہ کے ساتھ بیٹھے۔ حضرت جناب حذیفہ کون تھے کہ جنہیں رسول اللہ نے منافقین کے نام بتا رکھے تھے؟ اب یعنی اس کا مطلب جو جس کا نام حذیفہ لیں گے وہ واقعاً رسول اللہ کی نص کے مطابق، چونکہ صاحب اسرار تھے، یعنی صاحب السر تھے، رسول اللہ کے رازوں کو محفوظ رکھنے والے تھے، تو حضرت حذیفہ کے بارے میں یہ سب جانتے ہیں کہ ان کو منافقین کا پتہ تھا۔ ابھی میں اور بھی دکھاتا ہوں۔ کننا مع حذیفہ جلوسا فدخل عبداللہ آیا، کون؟ عبداللہ ابن مسعود، و ابو موسیٰ الاشعری، ابو موسیٰ الاشعری، دونوں صحابی ہیں جی، مسجد میں آئے، قال احدہما منافق، ان دونوں میں سے ایک منافق ہے، بھئی دونوں تو صحابی ہیں، تو جناب حذیفہ خود صحابی رسول ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں سے ایک منافق ہے۔ ثم قال ان اشبہ الناس ہدیا ودلا وسمتا برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ، کہ جو رسول اللہ کے ساتھ خلق، سیرت میں، کردار میں، چلن میں جو زیادہ مشابہ ہے وہ کون ہے؟ عبداللہ ابن مسعود ہے۔ دوسرا کون تھا؟ ابو موسیٰ اشعری، تو وہ کیا ہو گیا؟ منافق۔ اب دیکھیں اس کی سند، ابن نمیر ابھی اپنے والد سے، ان عامش ان شقیق۔ اب یہی سند ہم آپ کو دکھاتے ہیں صحیح مسلم سے، یہ ملاحظہ کریں صحیح مسلم کی، محمد بن عبداللہ ابن نمیر ابی عامش شقیق، ٹھیک ہے، یہ وہی بالکل اسی کی سند ہے، اور اس حوالے سے اس کی سند میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ الاستیاب، اب یہاں پر یہ خود کہتے ہیں کہ حتی جاء منہما قال حذیفہ فقد روی فی لحذیفہ کلام کرہت ذکرہ، کہ حذیفہ نے ایک ایسی بات کی حکمین کے مسئلے اس وقت کہ جس کو میں، یعنی وہ ایسی باتیں، افراد کہتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، اللہ تعالیٰ اس کو بخشے، اس نے ایک ایسی بات کی جو میں بیان کرنا پسند نہیں کرتا، یعنی حضرت حذیفہ ان صحابیوں کے جو ہے وہ اس سے ہٹاتے تھے۔ اور اب یہ دیکھیں سیر اعلام النبلہ، شمس الدین ذہبی کیا کہتا ہے؟ کما کان جماعۃ فی ایام النبی منتسبون الی صحبتی و الی ملتی وہم فی الباطن من مردۃ المنافقین، وہی جو آیت تھی مولوی صاحب جو بیان کر رہے تھے اس کا اپریشن جو ہے خود کس نے کر دیا؟ ذہبی صاحب نے بھی، کہ رسول اللہ کے ایام میں ایسی جو صحبت، یعنی صحابی کہلاتے تھے اپنے آپ کو، ٹھیک ہے، اور وہم فی الباطن فی مردۃ المنافقین قد لا یعرفہم نبی اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو نہیں پہچانتے تھے، ٹھیک ہے، اللہ کا نبی ان کو نہیں پہچانتے تھے، اور کیا ومن اہل المدینہ مردوا علی النفاق لا تعلمہم نحن نعلمہم سنعذبہم مرتین، ٹھیک ہے، تو لہٰذا مدینہ میں رسول کی صحبت کا لبادہ اوڑے منافقین الا ماشاء اللہ تھے۔ تو ایک یہ ابو موسیٰ اشعری آ گیا۔ اب آپ کو ہم خود، یعنی فقط یہ نہیں کہ ہم یوں کہیں کہ جناب ایک عدد منافق تھا، کئی منافقین کی تعداد ہے کہ جو ان کے اپنے علماء نے بیان کی ہے۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو دیگر منافقین کے بارے میں دکھاتے ہیں، خود کیا فرمایا حضرت عمر، کیا کہتے تھے؟ حضرت عمر یہ کہتے تھے کہ جی وہ عشرہ مبشرہ ہیں، بھائی عشرہ مبشرہ، اور یہ جو والسابقون الاولون رضی اللہ عنہم وَإِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، یہ جو آپ آیتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کو سناتے ہیں، ان آیات پہ، ان روایات پہ خود ایک بندے کا ایمان نہیں تھا، وہ کون تھا؟ عمر۔ بھائی اگر یہ مبشر بالجنہ تھے تو پھر عمر بیچارہ پریشان کیوں ہوتا تھا؟ یہ بتائیے گا۔ المطالب العالیہ، ابن حجر اسقلانی، روایت کیا ہے؟ اسنادہ صحیح ہے، وہ کیا ہے جی؟ حذیفہ، پھر آگے حذیفہ کہتے ہیں مات رجل من المنافقین، یعنی منافقین میں سے کوئی شخص مر گیا اور انہوں نے، حذیفہ نے اس پہ نماز نہیں پڑھی، عمر نے کہا تم نے کیوں اس پہ نماز نہیں پڑھی؟ انہم منہم، یہ منافقین میں سے ہے۔ اور پھر وہ کہتا تھا منہم انا ابل منہم انا قلت اللہ، تم نہیں ہو، یعنی عمر کا اگر ایمان تھا تو وہ کیوں پوچھتا تھا؟ وہ کہتا تھا بھائی تو مبشر بالجنہ ہوں، میں تو والسابقون الاولون میں سے ہوں، یعنی جو آیت کی فہم، جو ان روایات، یعنی گھڑی ہوئی جو روایت بعد میں گھڑی عشرہ مبشرہ والی، وہ عمر کو بھی پتہ نہیں تھا وہ عشرہ مبشرہ میں ہے، وہ مبشر بالجنہ ہے، منافق ہونے سے اس کا کیا تعلق ہے؟ ٹھیک ہے، اور یہ روایت صحیح ہے۔ المصنف ابن ابی شیبہ میں دیکھیں، یہاں پر بھی باللہ منہم انا ہو، میں ان میں سے ہوں، اس نے کہا نہیں۔ السنہ میں دیکھیں بالکل یہی روایت، اسنادہ صحیح، یعنی سب نے اس کی سند کو صحیح کہا ہے۔ تو ایک یہ تھا کہ حضرت عمر جو ہیں وہ خود اس چیز پر یقین نہیں رکھتے تھے۔ پھر سب سے اہم چیز کہ انہی حذیفہ سے ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، انہی حذیفہ سے ہے کہ
انہوں نے وہ یہ کہتے تھے کہ صحابہ میں کیا ہیں، منافقین ہیں. میں آپ کو وہ بھی دکھا دیتا ہوں تاکہ پتہ چلے. 12 منافقین تو وہ کہتے تھے. کس میں؟ فی اصحابی. 12 کس میں تھے؟ فی اصحابی. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں. دوسرا ایک اور یہ روایت دیکھیے گا، یہ روایت دیکھیے گا کہ صحابہ میں یہاں سے کتاب الشریعہ وہ 12 صحابہ والی روایت بھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، مشہور ہے. یہاں پر دیکھیں روایت نمبر 1533 ہے اور موقع کیا کہتا ہے؟ اسنادہ صحیح. اور یہاں پر ابی سعید الخدری کیا کہتے ہیں کہ انما کنا نعرف منافقی الانصار ببغضهم، انصار میں سے جو منافقین تھے ان کو پہچانتے تھے امیر المؤمنین کے بغض کے ذریعے. ٹھیک ہے، یہ صفحہ نمبر جو ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں 2057 کہ ہم انصار میں سے جو منافقین تھے ان کو امیر المومنین کے بغض سے پہچانتے تھے. ٹھیک ہے، یہ اب مولوی صاحب کو ایک اور پتہ چل گیا. اچھا جی، اور ہم آپ کو کچھ اور منافقین کا دکھاتے ہیں. یہ ملاحظہ کیجیے گا 12. یہ صحیح مسلم ہے، جلد نمبر 4 ہے. اس میں کیا کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت نمبر 2779. رسول اللہ کس سے؟ حذیفہ سے. میں نے آپ کو بتایا نا کہ حذیفہ کو منافقین کا پتہ تھا، بڑی روایتیں جوڑی ہیں. حذیفہ کو منافقین کا پتہ تھا. ابو موسیٰ اشعری کو منافق کہا اور نشاندہی کی کہ بھئی ان میں سے ایک منافق ہے. عمر بھی اس لیے اس سے بار بار پوچھتا تھا کہ کیا میں ان منافقین میں سے ہوں. قال النبی فی اصحابی 12 منافقا. اور وہ جو عرض کیا میں نے آپ سے معتب بن قشیر ان افراد میں سے بھی ہے کہ جو اصحاب عقبہ میں سے ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ان کو قتل کرنے کی کوشش کی تھی. ان میں سے وہ بدری صحابی بھی تھا. ٹھیک ہے جی. فی اصحاب 12 منافقا. ٹھیک ہے، ان میں سے 8 ہیں کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گے. 12 میرے صحابہ میں 12 منافق. فی اصحابی. اب یہ لوگ یہاں پہ ایک ٹوٹکا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں فی امتی بھی آیا. امتی عام ہے، امت میں صحابی اور غیر صحابی دونوں آتے ہیں. عام کے بعد جب خاص آ جائے تو تمسک کیا جاتا ہے خاص کے ساتھ، عام کے ساتھ تمسک نہیں کیا جاتا. تو وہ چونکہ امتی کا اطلاق صحابی پر بھی ہوتا ہے لیکن صحابی کا اطلاق ہر جگہ پہ امتی پہ نہیں ہوتا ہر جگہ پہ. تو لہٰذا یہاں پر فی اصحابی 12 منافقاً رسول اللہ نے بیان کیا اور حضرت حذیفہ اس کو بیان کرنے والا. یہی روایت جو ہے وہ المسند امام احمد ابن حنبل، یہاں پر دیکھیں اسنادہ صحیح 23212 کہا کہ فی اصحابی 12 منافقہ. کہتے ہیں صحابہ میں منافق کیسے ہوتے ہیں؟ صحابہ میں ایسے منافق ہو سکتے ہیں جیسے ہم نے ابھی آپ کی خدمت میں بیان کیا ہے. تو لہٰذا یہاں سے یہ چیز سمجھ میں آ گئی. حتیٰ صحابہ میں فاسق موجود تھے، فاسق منافق فاسقین. اور یہ کہتے ہیں بھی اشرا مبشرہ. اب دیکھیں 4 چیزیں اور 6 صفات جو ہیں وہ مولا علی علیہ السلام نے ابو بکر عمر کے بارے میں کہی اور عمر نے اس کا اعتراف کیا کہ یا علی رأیتمانی و رأیتماہ، رأیتمانی مجھے، رأیتماہ ابو بکر کو، عباس اور علی. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کاذباً عاصماً غادراً خائناً ظالماً فاجراً. یعنی یہ 2 صفات پر وہاں پہ جا کے صحیح ابن حبان میں اضافہ ہوئی. تو یہ 4 صفات جو بیان کی گئی ہیں یہی 4 صفات جو ہیں وہ منافق کی علامتیں ہیں. وہ میں آپ کو صحیح بخاری سے دکھاتا ہوں. یہ ملاحظہ کیجئے صحیح بخاری کے جو آپ اشرا مبشرہ کیا آپ نے علامت المنافق. ٹھیک ہے، علامت المنافق میں جب آپ جاتے ہیں تو یہاں پر کیا ہے؟ آیات المنافق 3 اذا حدث قذف. جب وہ کلام کرے گا تو جھوٹ بولے گا. واذا وعد خلف. وہ کیا کرے گا؟ وعدہ خلافی کرے گا. اور امانت دی جائے گی تو خیانت کرے گا. کاذباً غادراً آثماً خائنا. غادر دھوکے باز، وعدہ خلافی کرنے والا، کاذباً جھوٹا اور خائناً خیانت کار. یہ تینوں صفات جو منافق کی صفات ہیں امیر المؤمنین نے صحیح مسلم کی روایت کے مطابق. عمر کہتا ہے کہ آپ ہمیں یہ سمجھتے ہیں. امیر المؤمنین نے رد بھی نہیں کیا کہ نہیں عمر میں تو نہیں تمہیں ایسا سمجھتا، میں تو تم کو بڑا اچھا سمجھتا ہوں. عمر خود کہہ رہا ہے. عمر کیوں کہہ رہا تھا ایسا؟ امیر المؤمنین یا عمر جھوٹ بول رہا ہے، ٹھیک ہے، یا عمر سچ بول رہا ہے. سچ بول رہا ہے فثابت، ثابت ہو گیا. جھوٹ بول رہا ہے تب بھی بات ثابت ہو جائے گی. حتیٰ ابن عثیمین کیا کہتا ہے؟ ابن عثیمین کہتا ہے صحابہ میں ایسے تھے کہ جو شرابی بھی تھے، زانی بھی تھے، حتیٰ شوہردار عورتوں کے ساتھ بھی زنا کیا،
اور غیر شوہردار عورتوں سے بھی زنا کیا. صحابہ نے. کون؟ ابن عثیمین اہل الحدیث کے پدر روحانی والے صاحب وہ کہتے ہیں. تو مولوی صاحب یہ جتنی بھی میں نے چیزیں بیان کی ہیں آپ میں جرت ہے نا چلا کر ان کو ذرا رد کرنا, جواب دینا, دیکھوں آپ کی کتنی علمی قابلیت ہے. قابلیت تو آپ کی پتہ چل گئی نا کہ آپ کو قرآن کی آیت کا ترجمہ بھی نہیں پتہ تھا. وہ قرآن کی آیت کا مکمل آپ ترجمہ بھی نہیں کر سکتے تھے. یہ اب جتنی ہم نے چیزیں بیان کی ہیں یہ ذرا بیان کر کے رد کریں, آپ رافضیوں کا مقابلہ کریں تاکہ تھوڑا میدان میں لوگوں کو بھی لطف آئے, کوئی علمی میدان سجے, لوگوں کو لطف آئے نا کہ ایسے ہی بیٹھ کے فلاں بابوں کو آپ بیٹھ کے رد کر رہے ہوتے ہیں, ان بزرگوں کو, اپنے اہل سنت کے بزرگوں کو, جڑے بزرگ ہو چکے ہیں وہ بیچارے ابھی صرف بعض و نصیحت اور اس طرح کی تاریخی باتیں زیادہ کرتے ہیں, ان کو بیٹھ کے جناب آپ لوگ رگڑے لگا رہے ہوتے ہیں. کٹر رافضیوں کا سامنا کریں, انشاءاللہ پھر آپ لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ لوگوں کی قابلیت کتنی ہے, اور وہ اس لیے آپ نہیں کرتے چونکہ پتہ چل جائے گا آپ کو کہ بھائی پھر آگے سے ہمارے ساتھ ہونا کیا ہے. اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. بہت ہی محدود ہم نے یہ عدالت صحابہ جو یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ صحابہ میں منافق نہیں تھے, صحابہ میں یہ نہیں تھے, وہ ہم نے آپ کے نہایت مختصر آپ کی خدمت بیان کیا. انشاءاللہ موقع ملا مزید تفصیل سے اس کے اوپر اگر انہوں نے کوئی جواب دیا تو انشاءاللہ اس کے اوپر مزید کھل کر اور مزید شواہد اور مزید دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. البتہ اسی پہ ہم اکتفا کرتے ہیں. اور آخر میں تمام اپنے ناظرین سے, مومنین سے درخواست کروں گا کہ جب آپ یہ ہماری گفتگو سنیں تو ایک مرتبہ ہمارے بھائی ابو عماد کے لیے فاتحہ ضرور پڑھ دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا علی مدد.